السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دارالصفا اسلامک انسٹیٹیوٹ اور مکی مدنی لرننگ سائٹ کی جانب سے 2 ماہ کا ختم نبوت کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں ہم آج پڑھیں گے حضرت مہدی کا تعارف۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت مہدی کا تعارف کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے مطابق مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار اور خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد ہوں گے۔ آپ نہ نبوت کے مدعی ہوں گے اور نہ ہی انبیاء کی طرح معصوم۔ ہماری معلومات کے مطابق کسی صحیح حدیث میں آپ کے لیے امام مہدی کے الفاظ نہیں ملتے، بلکہ صرف المہدی کہا گیا ہے۔ انہیں امام مہدی یا حضرت مہدی صرف اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے مسلمانوں کے لیے امام، بے معنی پیشوا، امیر اور حاکم ہوں گے۔ اسی طرح کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ آپ کی شخصیت لوگوں کو اپنی مہدیت پر ایمان لانے کی دعوت دے گی، اور نہ ہی کہیں یہ آیا ہے کہ لوگوں کے لیے کسی خاص معین شخصیت کی مہدیت پر ایمان لانا واجب ہے۔ جیسے انبیاء کی نبوت پہ ایمان لانا لازم ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سر پر ایسے لوگ ظاہر فرماتے رہیں گے جو تجدید دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، یعنی دین میں جو غلط باتیں داخل ہو گئی ہوں انہیں دین سے الگ کرتے رہیں گے، جنہیں عام اصطلاح میں مجددین کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے علم کے مطابق کسی محدث یا عالم نے یہ نہیں کیا کہ ہر زمانے میں کسی خاص فرد یا افراد کی مجددیت پر ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ یہ ہستیاں اپنا کام کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ ہماری مجددیت پہ ایمان لاؤ۔ ظہور مہدی افسانہ ہے، نہ ہی وہ تمام احادیث ضعیف ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت ان کے ظہور کی خبر دی ہے، بلکہ اس بارے میں حدیث کی ایک کثیر تعداد صحیح اور حسن درجے کی بھی ہے، جن میں سے چند احادیث ہم آگے بیان کریں گے۔ حضرت مہدی کے بارے میں امت مسلمہ کے عقیدے کے خلاصہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے کچھ سال پہلے حضرت مہدی پیدا ہوں گے، اور وہ مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے کہ وقت کے علماء ان کو پہچان لیں گے، اور جب ان کا طواف مکمل ہوگا تو سب سے پہلے کچھ علماء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد عمومی بیعت ہوگی۔ بیعت اس بات پر ہوگی کہ اسلام کے بول بالا کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ چاہے اس کام میں ہماری جان کیوں نہ چلی جائے۔ اس کے بعد حضرت مہدی کی سربراہی میں نفاذ اسلام کی کوششوں کا آغاز ہوگا، اور مسلمانوں کا کفار کے ساتھ جہاد شروع ہو جائے گا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جس وقت نزول ہوگا، اس وقت نماز کے لیے مسلمان صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسلمان کہیں گے، اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، آپ نماز کی امامت کروائیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے، چنانچہ حضرت مہدی اس وقت نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی نمازوں کی امامت فرمائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے کچھ عرصہ بعد حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔